لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی چوتھی ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل صفاح کے بعد امام کا قافلہ کس منزل پر ٹھہرا اور امام کی کس شخص سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل صفاح کے بعد امام کا قافلہ ذات عرق یا ذات عراق نامی منزل پر ٹھہرا، جو کہ صفاح سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ذات عرق نامی جو منزل ہے، جو قیام گاہ تھی امام کی صفاح کے بعد، یہ تہامہ اور نجد کے درمیان ایک وادی ہے جو کئی علاقے پر مشتمل بھی ہے۔ اہل عراق کے لیے یہ جائے میقات ہے اور 3 ہجری میں لشکر اسلام کی دشمنان اسلام سے ایک جنگ بھی یہاں پر ہوئی تھی۔ یہ ہے ذات عرق کا مختصر سا تعارف، اور اسی جگہ پر بشر بن غالب نامی شخص سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بشر بن غالب صحابی امیر المؤمنین علیہ السلام، صحابی امام حسن و حسین علیہم السلام اور صحابی امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے۔ جب یہ محضر امام میں پہنچے تو امام نے ان سے عراق کے حالات پوچھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوفیوں کے یعنی عراقیوں کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کہا، یقیناً اے مرد خدا، یقیناً اے مرد عرب، تم نے درست فرمایا۔ اس کے بعد بشر بن غالب نے امام سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کی وضاحت معلوم کی، ان سے طلب کی کہ آپ اس آیت کے بارے میں مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ آیت یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم روز محشر ہر انسان کو، ہر گروہ کو، امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امام 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک امام ہدایت ہے، ایک امام ضلالت ہے۔ امام ہدایت جو ہوتا ہے وہ بندگان خدا کو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف، خوشبختی کی طرف، سعادت کی طرف بلاتا ہے، اور اگر کوئی اس آواز پر، امام ہدایت کی دعوت پر کوئی لبیک کہتا ہے تو وہ اہل بہشت میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک امام ضلالت ہوتا ہے جو بندگان خدا کو گمراہی کی طرف اور شر کی طرف اور بدبختی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو کوئی امام ضلالت کی دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور یقین جانے کہ اس سوال سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بشر بن غالب اس وقت کے سیاسی حالات سے اور اجتماعی حالات سے بخوبی واقف ہے کہ فرزند رسول کا اتنا عظیم قیام ایک امت کے فکر کو، امت کے حالات کو اس وقت بیاں کر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کلپ میں امام کی آئندہ منزل کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔